دیتا ہے وہ 10 باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ طاقتور ترین اور مضبوط ترین اور وسیع الذہن اور وسیع القلب اور وسیع المزاج شخصیت عقیدہ توحید ترتیب دیتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی توحید کا ماننے والا ہوتا ہے تو وہ تنگ نظر نہیں ہوتا. لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا. تنگ نظری نہیں پیدا ہوتی عقیدہ توحید کی برکت سے. تو مسلمان کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا. عقیدہ توحید کا ماننے والا، توحید و رسالت کا ماننے والا، دروازہ رسول کی گدائی کرنے والا، اس کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے، دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا مشرب وسیع الظرفی ہوتا ہے، اس کے مزاج میں وسعت ہوتی ہے. اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. تیرے بازوں کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی توحید کی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اب تو کسی وطن میں بند نہیں ہو سکتا. اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. پھر ساری دنیا تیرا وطن ہے چونکہ ساری دھرتی اللہ کی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو غلام ہے، تو مصطفی ہے. لہذا مسلمان عقیدہ توحید والا کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا. وہ بڑی بات کرتا ہے، بڑی سوچ رکھتا ہے، بڑے ارادے کرتا ہے، بڑے منصوبے بناتا ہے. اس کی اٹھان بڑی ہوتی ہے، اس کا باکپن بڑا ہوتا ہے، اس کا بات کرنا بڑا وسعت رکھتا ہے، اس کے ظرف میں بڑی گنجائش ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر بلا کی غیرت پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا انسان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس میں عزت نفس پیدا ہوتی ہے. وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. وہ کہتا ہے میں کسی سے کیوں ڈروں، میں کسی دنیا دار کے سامنے سہما کیوں رہوں. وہ کسی مقام پر بھی اپنی عزت نفس کو داؤ پہ نہیں لگاتا، کیونکہ طاقتوں کا مالک تو اللہ ہے. اللہ اکبر ہے. باقی سب انسان چھوٹے ہیں، پست ہیں. کو بڑا ہے تو صرف اللہ جل شانہ، یا وہ بڑا ہے جسے رب بڑائی عطا کرے، جسے اللہ عزت عطا کرے، جسے اللہ وقار عطا کرے، جسے اللہ تبارک و تعالی شان عطا کرے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، متکبر نہیں ہونے دیتا. کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے انسان کا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے رب کا ہے، ذاتی تو ہے ہی نہیں. کسی غرور کا شکار نہیں ہوتا. اس کے پاس تو نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں تو پیشانی اس کی رب کے حضور جھکتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا جاتا ہے تو جیسے جیسے درخت کو پھل لگتا جاتا ہے ٹہنیاں جھکتی جاتی ہیں، اس کی عاجزی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے. عقیدہ توحید انسان کے اندر عجز پیدا کرتا ہے، اس کے مزاج میں جھکاؤ پیدا کرتا ہے، انانیت، تکبر، ان بیماریوں سے اسے نکال دیتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا انسان وہ جانتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے، اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے کبھی بھی عقیدہ توحید کا رکھنے والا انسان کبھی بھی ناانصاف نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہوتا، وہ عادل ہوتا ہے، ناانصافی نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اسے پتہ ہوتا ہے اگر میں تھوڑی سی یہاں ناانصافی کروں گا تو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت انصاف کر دے گا، ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا مجھے، قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. لہذا عقیدہ توحید انسان کو منصف مزاج بنا دیتا ہے. اللہ رسول کے ماننے والے کبھی بھی ظالم نہیں ہوتے، ناانصافیاں نہیں کرتے. پھر پانچویں بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا شخص جو ہوتا ہے نا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں کبھی ٹوٹتا، اس کے مزاج کے اندر کبھی کمزوری واقع نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے جس نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تم نے کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو عقیدہ توحید انسان کے مزاج کو شگفتہ رکھتا ہے، کھلا ہوا رکھتا ہے، تازہ دم رکھتا ہے. امیدیں ہر وقت برقرار رہتی ہیں، مزاج ہر وقت تازہ رہتا ہے، طبیعت میں ہر وقت اٹھان رہتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہر وقت بیدار رہتا ہے، سستیوں سے، نکاہتوں سے، کمزوریوں سے، کمزور باتوں سے. عقیدہ توحید کا ماننے والا بچا رہتا ہے، روحانی تازگی نصیب ہوتی. چھٹی بات، عقیدہ توحید رکھنے والے آدمی کے اندر عزم بہت ہوتا ہے، حوصلہ بہت ہوتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا آدمی جو کام بھی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. جو کام انسان دنیاوی لالچ کے لیے کرے، حرص و ہوس کے لیے کرے، وہ کام بندے کو تھکا دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں، کمزوری اس میں ظاہر ہوتی ہے. لیکن جب بندہ رضا الہی کے لیے نکلتا ہے، پھر عزم ہے، حوصلہ ہے، پھر تو انسان جان بھی خوشی خوشی دے دیتا ہے، پھر تو سر کٹانے میں بھی لطف آتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. عقیدہ توحید نے مضبوط کر دیا، عزم پیدا کیا، حوصلہ پیدا کیا. اور ساتویں بات یہ کہ عقیدہ توحید انسان کو کمزوری سے نکالتا ہے، بہادر کر دیتا ہے بندے کو، اس لیے کہ وہ زبردست طاقت والے رب کا ماننے والا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کا ماننے والا ہے، وہ اللہ جل شانہ کا ماننے والا ہے، اللہ اکبر کا ماننے والا ہے. لہذا اس کے اندر بہادری ہوتی ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ کمزور بات نہیں کرتا، اس کے لہجے کا دبدبا بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ عظیم ہیں. کسی عظیم کو ماننے والا، اللہ رسول کی مدد اور نصرت کا دامن اس نے تھاما ہوا ہے، اور